بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آن لائن کلاسز اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول. عزیز طلباء، آج ہم کلاس 8 میں سائنس کے اپنے یونٹ نمبر 5 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج یونٹ نمبر 5 کا آخری لیکچر ہے. آخری لیکچر اس سینس میں کہ ہمارے تمام ٹاپکس جو پولوشن سے متعلق تھے وہ کور ہو چکے ہیں، اور آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اب ماحول کو کس طرح سے درست کیا جا سکتا ہے، ہمارا انوائرمنٹ کس طرح سے پریونٹ ہو سکتا ہے. ہمارا انوائرمنٹ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر ہم پالیوٹڈ انوائرمنٹ میں زندگی بسر کریں گے، سانس لیں گے، تو یقینی بات ہے کہ بیمار ہو جائیں گے. اور یہ بات یقینی ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ماحولیات کے اعتبار سے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، وہ انتہائی آلودہ ہو چکا ہے. اور اس آلودگی کی وجہ سے ہمارے انسانوں میں، جانوروں میں، ایون پودوں میں بھی بے انتہا بیماریاں اور ایسے یعنی ڈیزیزز، ایسے امراض پیدا ہو چکے ہیں جن کو کور کرنا اس وقت انتہائی مشکل نظر آ رہا ہے. عزیز طلباء، ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بحیثیت واحد فرد کس طرح سے اپنی ذمہ داری کو محسوس کر سکتے ہیں اور اس کو پورا کر سکتے ہیں، اور نہ صرف اپنی انفرادی زندگی کے اعتبار سے بلکہ اجتماعی اعتبار سے بھی ہم کس طرح سے اس کو پالیوٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں، اور ان تمام پالیوٹنٹس جو اس پالیوشن کے نتیجے میں ہمارے پاس آتے ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. آئیے آج اپنی بات کی ابتدا کرتے ہیں ایک ایسے خطرناک عمل سے جو دنیا میں موجود ہے، جو دنیا میں واقع ہوا، اور اس نے ہمارے اس انوائرمنٹ کو انتہائی سے زیادہ یعنی ماحول کو ہمارے خراب کر دیا. عزیز طلباء، جتنا ہم ترقی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دوسری سائڈ پہ، دوسری طرف اپنی ماحول کو اور اپنی جانوں کو بہت رسک فیکٹر کی طرف لے کے چلے جا رہے ہیں. نیوکلیئر پاور پلانٹ ہمارے لیے ایک بہت اہم ضرورت بھی ہے اور توانائی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ اس سے جو ہتھیار پیدا ہو رہے ہیں وہ ہمارے لیے خطرے کا باعث ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی گھر میں، کسی شیشی میں، اگر کسی بوتل میں اگر زہر رکھا ہوا ہو تو وہ زہر کسی چوہے مارنے کے لیے یا کیڑے مکوڑوں کے مارنے کے لیے رکھا ہوتا ہے، لیکن اس کا وہاں پر گھر میں رہنا ہی بہت خطرے کی نشاندہی کرتا ہے. اس لیے کہ اس کو بچے نہ چھو لیں، کوئی غلطی سے اس کو استعمال نہ کر لے، کسی کے پیٹ میں وہ نہ چلا جائے، کسی کے ہاتھوں یا آنکھوں میں نہ چلا جائے، تو ایسی صورت میں وہ زہر رکھا ہوا ہی خطرناک ہو جاتا ہے. یہی صورتحال ہمارے جو نیوکلیئر پلانٹس ہیں دنیا بھر میں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے. 1986 میں ایک حادثہ ہوا، 26 اپریل 1986 میں یوکرین، اس میں ایک چرنوبل ایکسپلوژن ہوا. یہ ایک نیوکلیئر ایکسپلوژن کہلاتا ہے، اور اس ایکسپلوژن کے نتیجے میں جو انڈیلیبریٹلی ہو گیا، جان بوجھ کے نہیں کیا گیا، لیکن وہ دھماکہ ہو گیا، اور وہ سارا کا سارا میٹیریل جو انرجی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جیسے یورینیم ہوتا ہے، پلوٹونیم ہوتا ہے، اور انتہائی خطرناک ہوتا ہے، ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں یہ. اور جب یہ دھماکہ ہوا اور یہ سارے کے سارے ایلیمنٹس فضا میں بکھر گئے تو ایک بہت بڑا، ایک تو ڈسٹرائے یعنی جگہ کو، لینڈ کو انہوں نے ڈسٹرائے کر دیا، اور اس کے علاوہ جو یہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس تھے انہوں نے پوری کی پوری فضا کو جو اس کی رینج میں آتی تھی اس کو بھی برباد کر دیا.
یہ دھماکہ ارتھ سے شروع ہوا اور دھماکہ ہوتے 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 ہماری اوزون لیئر تک کوئی کہیں ڈیمیج کر گیا۔ اگر ہم اس موقع پر ہیروشیما اور ناگاساکی کے ایونٹس پر بات نہ کریں تو شاید زیادتی ہوگی۔ امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پر جب ایٹم بم برسائے تو وہاں کی صورتحال بھی کچھ اس سے زیادہ مختلف نہیں تھی، اور اس سے جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس نے ہمارے ماحول کو خراب کیا وہ ہماری اوزون لیئر تک کو برباد کر کے اس نے چھوڑ دیا۔ عزیز طلباء، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم انتہائی رسک فیکٹر پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھنا ہے، اور نہ صرف سمجھنا ہے بلکہ اس کے لیے پروٹیکٹیو جو یعنی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ہمیں اپنے آپ کو انوالو لازمی کرنا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس بات پہ کہ ہم اس کو کس طرح سے اپنے ماحول کو کنزرو کر سکتے ہیں۔ How can we conserve our environment? That is called the implementation of the conservation. ہمارے پاس جو نیچرل ریسورسز آتی ہیں اس میں چند باتوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جیسے گیس ہے، منرل ہے۔ گیس میں ہم عام طور پہ گیس، کوئلہ، پیٹرول، ڈیزل، ان تمام کو ہم لے رہے ہیں۔ منرل، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ گیس اور فیول اور منرل جب یوز ہو جاتا ہے تو اس کو ری یوز نہیں کیا جا سکتا، اس کو ریپلیس تو نہیں کر سکتے۔ گاڑی میں پیٹرول جل گیا، استعمال ہو گیا تو اب وہ نہیں دوبارہ استعمال ہو سکتا۔ گھروں میں کوئلہ، لکڑیاں یا گیس، یہ تمام چیزیں استعمال ہو گئیں، اب دوبارہ سے استعمال نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہمارے جو پلانٹس ہیں، ووڈ ہے، ان تمام لوگوں ان چیزوں کو استعمال دوبارہ سے کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ ہمارے پلانٹس اور اینیمل کس طرح سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ انسان کی خدمت میں کسی نہ کسی درجے میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ جو جانور اور پودے ہیں یہ بھی انسان کی خدمت کر رہے ہیں، گوشت بھی آپ کو دے رہے ہیں، یعنی جانور جو ہیں وہ گوشت بھی دے رہے ہیں، اور آپ کو اون بھی دے رہے ہیں، اور آپ کو دودھ بھی مہیا کر رہے ہیں۔ اس کے اور دیگر بہت سارے فوائد ہیں جو ہم حاصل کر رہے ہیں۔ پلانٹ سے بھی ایسے ہی حاصل کر رہے ہیں فوائد۔ ان کو پروٹیکٹ کرنا اصل میں ہم اپنی جانوں کو پروٹیکٹ کرنے کی مترادف ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ایسے پلانٹس اور ایسے اینیملز ہیں جو ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں۔ ایکسٹنکٹ وہ ہوتے ہیں جن کا وجود ہی ختم ہو گیا، ان کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کا کوئی پروٹیکشن، کوئی اس کا تو یعنی ریورسل ہے ہی نہیں۔ ہم بات کرتے ہیں اس وقت انڈینجرڈ پلانٹس اور انڈینجرڈ اینیملز کی۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو اس وقت بالکل محدود ہو چکے ہیں اور ان کی جانوں کو خطرہ بھی ہے، اور وہ ایکسٹنکٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں، ایکسٹنکٹ ہونے کی جانب بڑھ رہے ہیں، یعنی ان کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ بہت کم، ہزاروں کی تعداد میں رہ گئے ہیں دنیا میں، سینکڑوں کی تعداد میں رہ گئے ہیں دنیا میں۔ ان کو بچانا بہت ضروری ہے۔ تو ایسے میں ایسے لاز ہونے چاہیے جو ان کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ ہمارے پاس ایسے گیم ریزروز ہونے چاہیے۔ گیم ریزروز وہ ہوتے ہیں، وائلڈ لائف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسے جنگلات بنائے جاتے ہیں اور ایسے وائلڈ لائف ایریاز ڈیولپ کیے جاتے ہیں جو نیچرل فارم میں ہوتے ہیں۔ ہوتے تو وہ آرٹیفیشل جنگل ہیں، لیکن ان کو اس طرح سے بنا دیا جاتا ہے کہ وہ بالکل نیچرل فارم میں یعنی بیہیو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے وائلڈ لائف کی اگر کہیں کوئی ایسی ڈاکیومنٹری دیکھی ہو تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک باؤنڈری کے اندر جو وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں وہ کھلے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی پنجرا نہیں ہوتا، کوئی کیج کے اندر وہ بند نہیں ہوتے، اور گاڑیاں جو ہیں وہ بالکل کورڈ
اس کے اندر لوگ وہاں پر سیر و تفریح کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں. ایسے تمام ایریاز کو گیم ریزروز کہا جاتا ہے. پاکستان میں ایسے گیم ریزروز موجود ہیں. کرخ کے مقام پر ہے, نیلٹر کے مقام پر ہے. اسی طرح سندھ وائلڈ لائف میں بھی ایسے کچھ ایسے گیم ریزروز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. نارا ایک جگہ ہے, رن آف کچھ, ان تمام جگہوں پہ یہ گیم ریزروز جو ہیں وہ ہمارے موجود ہیں. تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان وائلڈ اینیملز کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم درختوں کو اول تو کاٹے نہیں, ان کو کٹ نہ کریں, لیکن اگر ضرورت پیش آ بھی جاتی ہے تو گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق یا ایسے پروٹیکٹیو لاز کے مطابق جو ہے ان کو کٹ کیا جائے, اننیسسریلی ان درختوں کو نہ کاٹا جائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیو سیپلنگز جو ہے, نئے درخت نئے پودے لگانے کی ترتیب بھی ہاتھ کے ہاتھ مکمل کی جائے, ورنہ اگر صرف کٹ ہوتے رہیں گے, نئے درخت نئے پودے نہیں لگیں گے, تو ایسی صورت میں ہمارے پاس ایک وقت آئے گا کہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو ہم اپنے ٹریز کو بچا سکتے ہیں, اپنے ٹریز کو ہم بچا سکتے ہیں. آج جو ہم نے درخت کاٹا اپنی ضرورت کے مطابق, آج سے کوئی 100 سال پہلے 50 سال پہلے لگایا گیا ہوگا جو ہماری ضرورت کو پورا کر رہا ہے. آج جو ہم ایک درخت لگائیں گے وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے 50 سال 40 سال 80 سال کے بعد ان کے کام آئے گا. تو ہر شخص ایک درخت لگانے کی تو نیت کر لے. اسی طریقے سے جو ہماری کراپس ہے وہ کراپس فرٹیلائزر سے فری ہونی چاہیے, وداؤٹ فرٹیلائزر. کیونکہ فرٹیلائزر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ فرٹیلائزر دراصل ہماری زندگیوں کو رسک فیکٹر کے قریب لے کے جا رہی ہے. مختلف قسم کی بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں, بالخصوص جلد کی بیماریاں. ٹھیک ہے, تو یہ تمام کی تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اس بات کے لیے یعنی اس بات کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ہمارے کراپس میں فرٹیلائزر جو ہے وہ نیچرل فرٹیلائزر استعمال کیا جائے, نیچرل فرٹیلائزر استعمال کیا جائے. اسی طریقے سے ہمارا جو پیپر ہے, میٹل ہے, گلاس ہے, پلاسٹک ہے اور دیگر بہت ساری بھی چیزیں ہوتی ہیں, ان سب کو ری سائیکل کر کے ان کو کوڑے دان میں پھینک کے کوڑے کی جلانے کے بعد اس کا جو دھواں ہوتا ہے اس سے بچا جائے, بلکہ اس کو ری سائیکل کرنے کے بعد اس کو استعمال دوبارہ کرنے کی ترتیب بنائی جائے. گو کہ اس ری یوز کرنے اور ری سائیکل کرنے میں بھی ہمارے پاس بہت سارے ایشوز ہیں. یہ جو ہم پلاسٹک استعمال کرتے ہیں, اس پلاسٹک میں اور جو ہم ری یوز کیے ہوئے مختلف ٹوائز ہیں یا برتن ہیں یا اور دیگر چیزیں استعمال کرتے ہیں, اس میں ٹاکسک ایلیمنٹس شامل ہو جاتے ہیں یا کوئی اور دیگر ایلیمنٹس شامل ہو جاتے ہیں جو ہماری زندگیوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں, لیکن اس درجے کے نہیں ہوتے کہ ہمارے یہ تمام کے تمام جو چیزیں ہیں یہ گل سڑ جائیں اور وہیں زمین پہ بکھری رہیں. Crops should be rotated every few years. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو بہت ٹیکنیکل ہے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو کراپس ہوتے ہیں, ہماری جو یعنی زراعت کا شعبہ ہے, ایک جگہ پر اس کو پلو کر لیا, اس کو کراپس کو جو ہے وہ اگا دیا گیا, وہاں پر زرعی فصل ایک نکل آئی, لیکن کچھ سالوں کے بعد 2 سال 3 سال کے بعد وہاں پر دوسری فصل لگائی جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک جگہ بس ٹماٹر ہی پچھلے 10 سال سے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ زمین کی یعنی سوائل کی جو فرٹیلٹی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. مختلف قسم کے سائیکلز اس میں چلاتے رہنے چاہیے. اور پھر اس کے بعد اچھا یہ تمام چیزیں, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس جگہ کی جو فرٹیلٹی ہے یا اس کے جو نیوٹرینٹس ہیں یا اس کے جو سالٹس ہیں وہ برقرار رہتے ہیں یا کم از کم ریکور ہو جاتے ہیں. اور کبھی اس لینڈ پیس کو گیپ بھی کر دینا چاہیے کسی سال. اس سے کیا ہوگا کہ ہم اس فرٹیلائزر کے یوز کرنے سے بچیں گے. لیکن ان تمام باتوں کے لیے پلاننگ ہے, سوچنا پڑتا ہے. لیڈ فری پیٹرول ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یہ جو لیڈ ہوتا ہے یہ ایک زہریلی دھات ہے, اور جب کسی چیز کے اندر یہ زہریلی دھات موجود ہوتی ہے لیڈ کی, تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جسموں میں خرابیاں پیدا کرتا ہے.
جب اسموک جو پیٹرول کے ذریعے سے یعنی دھواں جو ہے، میں گاڑیوں کے دھواں کی بات کر رہا ہوں، گاڑیوں کا دھواں جب یہ لیڈ والے پیٹرول یا لیڈ والے گیسولین یا لیڈ والے ڈیزل کے ساتھ مکس ہو کے باہر نکل رہا ہوتا ہے، جلنے کے بعد کالا دھواں، اس میں لیڈ کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ انڈیلیبریٹلی ہمارے سانس کے ذریعے سے لنگز میں جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے جسموں کے اندر پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ ہمارے انوائرمنٹ میں اوپر بھی یہ فضا میں پہنچتے ہیں، جہاں سے یہ کاربن مونوکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ میں کنورٹ ہوتے ہیں، سلفر ڈائی آکسائڈ میں کنورٹ ہوتے ہیں، ایسڈ رین کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں بچت کرنی ہے لیڈ فری پیٹرول استعمال کر کے۔ فیومز اینڈ اسموکس شوڈ بی فلٹرڈ۔ آپ دیکھیں سگریٹ کے پیچھے ایک فلٹر لگا ہوا ہوتا ہے جو کہ دھوئیں کو فلٹر کر کے انہیل کرواتا ہے۔ میں اس کی ترغیب نہیں دے رہا، میں اس کو صرف اگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے گاڑیوں میں کچھ ایسے فلٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں جو دھوئیں کو فلٹر کر کے باہر نکالتے ہیں اور وہ خود آلودہ ہو جاتے ہیں۔ میری بات کو ذرا سمجھیے، یہاں سے گاڑی نے جو اس کا جو دھواں ہے وہ باہر نکلنے کے لیے جب وہ نکل رہا ہوتا ہے تو ایک فلٹر بیچ میں اگر لگا دیا جائے تو وہ اس فلٹر سے گزر کے اور پھر باہر نکلتا ہے تو وہ کافی حد تک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ انوائرمنٹ میں جانے والا دھواں، انوائرمنٹ میں جانے والی ہوا یا وہ گیس، وہ فلٹر ہو کے باہر نکلتی ہے، اور وہ جو آپ نے یہاں پر ایک فلٹریشن سسٹم لگا رکھا ہے اپنی گاڑی میں، وہ فلٹریشن سسٹم جو ہے جب آپ اس کو کھول کے صاف کرنے کے لیے نکالیں گے تو وہ انتہائی غلیظ ہو چکا ہوگا۔ وہ آپ اس کا جو بھی اس کو صاف کریں گے اور اس کو پھر زمین کے اندر دفن کر دیں گے یا کہیں پر اس کو، اچھا اس کو بھی بہانا نہیں ہے، وہ بھی ورنہ وہ پولیوٹڈ ایئر اور واٹر میں یعنی کنورٹ ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم کیا کریں، اس کو ہم ڈسپوز آف کریں طریقے سے۔ اس کے علاوہ جو ہماری کوڑے ہیں، کوڑا ہے جو ہم اپنے گھروں سے باہر پھینکتے ہیں، جگہ جگہ کوڑے دان لگے ہوئے ہیں، بنے ہوئے ہیں، اس کو اوپن نہ رکھیں، ان کو زمین میں دفن کرنے کا انتظام کریں۔ ظاہر یہ ہم نہیں کر سکتے، تو گورنمنٹ لیول پہ ہی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گارڈن فرٹیلائزر کے طور پہ اس کو استعمال کریں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہمارا یہ ڈسپوزیبل جو ربش ہوتا ہے، جب یہ زمین کے اندر مختلف فورسز کے ساتھ ملتا ہے تو یہ ایک فیول بھی بناتا ہے اور ایک فرٹیلائزر بھی، نیچرل فرٹیلائزر بھی بناتا ہے، تو اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جس کو ہمیں یہاں پہ سوچ سمجھ کے اپنے تمام کاموں کو اس کو کرنا ہے۔ میں اب ہوم ورک پہ اوپر آتا ہوں۔ آپ پیج نمبر 41 پہ ہمارا ایک کوشچن نمبر 4 رہ گیا ہے، کوشچن نمبر 3 تک ہم کر چکے ہیں کام، چنانچہ اب ہم یہاں پر آپ کو ہوم ورک دے رہے ہیں کوشچن نمبر 4۔ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں ہوم ورک، کوشچن نمبر 4 ہے اور اس کے 4 پارٹس ہیں، A B C اینڈ D، ٹھیک ہے؟ یہ چاروں کے چاروں پارٹس جو ہیں یہ آپ مکمل کریں گے اور پھر آپ ہمیں اس کو کر کے دکھائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔